أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ایھا الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے ہو، قو، بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، دوزخ کی آگ سے، وقودھا، جس کا ایندھن ہوں گے، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، علیہا، اس کے اوپر مقرر ہیں، ملائکۃ، فرشتے، ایسے جو غلاظن، تند خو ہیں، شدادن، سخت گیر ہیں، لا یعصون، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، ما امرہم، اس چیز کو نافذ کرنے میں جس کا وہ ان کو حکم دے، ویفعلون، کرتے ہیں، ما، وہ جو یؤمرون، ان کو حکم کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع اولاد کے حقوق ہے۔ جس طرح اولاد کے اوپر والدین کے کچھ حقوق آتے ہیں جن کا بچوں کے لیے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں جو اولاد کے حقوق کہلاتے ہیں، یہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھے والدین تو اس وقت ہی سے یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اولاد کی نعمت سے نوازے گا تو یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہوگی اور امتحان کا ذریعہ بھی ہوگی، اور اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ جس وقت ایک اچھا والد زوجہ کے قریب ہوتا ہے تو اسی وقت وہ یہ دعا بھی پڑھتا ہے، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہمیں بھی اور وہ رزق جو اولاد کی صورت کے اندر تو ہمیں عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان سے، شیطانی فتنوں سے بچا۔ بلکہ بھی ان کا بچہ دنیا کے اندر آیا نہیں ہوتا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے مسلسل اچھے والدین دعائیں کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ، نیک اولاد عطا فرما، تو ان دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اچھے والدین اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کی سوچ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اولاد کی نعمت سے اگر کسی نے نوازا ہے تو محض اللہ رب العالمین ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آ جائے تو سب سے پہلے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی پکار کو ڈالا جائے، اس کے دائیں کان کے اندر اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، اور بچے کو تحنیک کرنا، گھٹی دینا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ جس قدر اچھے فرد سے گھٹی دی جائے گی بچے کے اوپر اسی طرح اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے اور کھجور یا کسی اور چیز کو منہ کے اندر چبا کر کے بچے کے تالو کے اوپر لگا لیا کرتے تھے، بچے کو کھلا لیا کرتے تھے۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو شریعت کی تعلیم بھی ہے، بچے کا یہ حق بنتا ہے
کہ اس کا پیارا سا اچھا سا نام رکھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں انبیاء کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک عبد الرحمن، ایک عبداللہ۔ بچے کو اپنا نام بڑا اچھا لگتا ہے، جس قدر بہترین اور اچھا نام ہوگا کہ اس کی خوشی کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ 7ویں دن کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بچے کے بالوں کو کاٹ دیا جائے اور ان بالوں کو چاندی کے ساتھ تول کر کے چاندی کو صدقہ کر دیا جائے، یا چاندی کے برابر جو پیسے بنتے ہیں ان کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان بالوں کو ڈھیروں کے اوپر پھینکنے کے بجائے، چونکہ انسان کی جسم کی چیز ہے، انسان بھی قابل احترام ہے اور اس کے جسم کی اشیاء بھی قابل احترام ہیں، ان کو کہیں پر دفن ہی کر دیا جائے۔ اسی طرح 7ویں دن کے اعمال میں سے جو آدمی صاحب استطاعت ہے، اگر اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے تو حقیقہ کرے 2 بکریوں یا 2 بکروں کا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بچی دی ہے تو اس کا عقیقہ 1 بکری یا 1 بکرے کی صورت کے اندر ہوگا۔ یہ عقیقہ جب کر لیا جاتا ہے تو یہ بچے کے لیے حق میں فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو بلاؤں سے بچانے والا، اس کو مصیبتوں سے بچانے والا ہوتا ہے۔ اور عقیقے کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہوتا ہے، کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریب مسکینوں کے اندر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کو پکا کر بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ بچے کے حقوق کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر والدہ کا دودھ ہے اور وہ دے سکتی ہے تو خود ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے، یہ بچے کا بنیادی حق ہے۔ والدہ خود دودھ اگر پلائے گی تو تعلق بھی آپس کے اندر مضبوط ہوگا، اور جب وضو بنا کر کے ذکر کر کے تلاوت کر کے بچے کو دودھ پلائے گی تو ایسے بچے تجرباتی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ دین کو اچھا سیکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کو حفظ بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک اولاد کا حق ہے کہ ان کو حرام سے بچایا جائے، ان کے لیے رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، اور ان کو رزق حلال بہم پہنچانا، ان کو اچھے کپڑے دینا اپنی طاقت کے مطابق، اچھی خوراک ان کو دینا اپنی طاقت کے مطابق، ان کو اچھے جوتے دینا اپنی طاقت کے مطابق، یہ بچوں کا ایک بنیادی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کوئی خرچ وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو، اور کچھ خرچ وہ ہے کہ جس سے تم ایک غلام کو آزاد کرتے ہو، کچھ خرچ وہ ہے جو تم غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہو، اور کوئی خرچ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال اور بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے بہترین خرچ وہ ہے کہ جو تم اپنے بچوں اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین صدقے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ بچیاں جب پیدا ہوں ان کے اوپر بھی اسی طرح خوشی ہونی چاہیے جس طرح بچوں کی پیدائش کے اوپر آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ بچیاں، ان کا خیال کرنا، ان کے لیے رزق بھام پہنچانا، ان کی تعلیم و تربیت کے اہتمام کرنا، یہ جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے اندر فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، کاشانہ نبوت کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ فرماتی میں نے تلاش کیا تو ایک کھجور مل گئی، کھجور اس عورت کو آ کر کے میں نے دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو آدھا کیا، آدھا ایک بچی کو دے دیا اور آدھا دوسری بچی کو دے دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ فرماتی ہیں کہ اس کی اس قربانی کے اوپر مجھے حیرانگی بھی ہوئی۔ وہ چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تو یہ بچیاں آخرت میں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائیں گی۔
محترم سامعین، یہ بات ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے کہ بچوں کو مستقبل کے اندر یہ بھی بھول سکتا ہے کہ مجھ کو کسی نے اچھے جوتے نہیں دیے تھے، اچھے کپڑے نہیں دیے تھے، اچھی خوراک نہیں دی تھی، لیکن بچوں کو یہ کبھی نہیں بھولتا کہ مجھے کسی نے تعلیم کیوں نہیں کرائی، خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، میری کسی نے تربیت کیوں نہیں کی، یہ کبھی نہیں بھولتا۔ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوٹلوں کے اوپر برتن جا کر کے دھوتا ہے، تو اس کو پھر یاد آ جاتا ہے مجھے کسی نے پڑھایا نہیں ہے یا میں نے کیوں پڑھا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دین کی تعلیم بھی اس نے نہ کی ہو، ہم نے بہت سارے بوڑھے لوگوں کو دیکھا جب اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی تلاوت کرتا ہے وہ تو خود ذکر کے اوپر اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے تو ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کاش میں نے بھی قرآن کو پڑھا ہوتا، میں نے بھی قرآن کو سیکھا ہوتا تو آج میں بھی تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی کبھی نہیں بھولتا کہ میری کسی نے تربیت کیوں نہیں کی ہے۔ اگر وہ ڈاکو بن گیا ہے، جیل کے اندر چلا گیا ہے، تو رہ کر کے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بچپن کے اندر جب میں نے قلم چھپایا تھا تو مجھے کسی نے کیوں نہیں سمجھایا، کاش مجھے کوئی سمجھا لیتا تو آج میری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ایک والد اپنے بچے کو جو چیزیں دیتا ہے اس میں سے بہترین تحفہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے، اور اچھی تعلیم و تربیت وہی ہے جو دین کی بنیاد کے اوپر ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھا دیں گے تو پھر یہ دین ہمارے بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا، بلکہ یہ دین خود ہی بچوں کو یہ بھی سکھا دے گا کہ والدین کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے، والدین کا کیسے خیال کرنا ہے۔ دین کیسے نہیں سکھاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو جب کوئی آدمی کہہ دیتا امیر المومنین تو باقی دنیا داروں کی طرح نہیں تھے کہ جس وقت ان کی کوئی عزت کرتا ہے تو تکبر کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماضی کو یاد کرنے لگ جایا کرتے تھے اور دل کے اندر یہ بات سوچتے ہو کہتے کہ میں تو وہ شخص ہوں جس کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے، لیکن یہ اسلام ہے جو آیا، ہم نے اسلام قبول کیا، اس کو سیکھا، اسلام نے ہمیں عزت دے دی ہے اور اسلام نے دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے طور طریقے بھی سکھا دیے ہیں۔ اس لیے ایک والد کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، والدین کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بچوں کا جو بنیادی حق بنتا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمران سے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، والد سے اس کے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور والدہ سے بھی گھر کا جو سربراہ ہے، اس کا جو شوہر ہے، اور اس کے گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ بلکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر ہم نے غفلت کی تو یہ بچے میدان محشر کے اندر ہمارے گریبان کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گریبان کو پکڑ لے گا اور اللہ کے سامنے یہ عرض کرے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ یہ بڑا حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے اس کے مال کے اندر، اس کے اہل و عیال کے اندر کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وہ کہے گا ہاں یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، میرے مال اہل و عیال کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، لیکن جب میں کوئی گناہ کرتا تھا تو یہ مجھ کو سمجھاتا نہیں تھا۔ تو بچے جو اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں اگر ان کی تربیت نہ کی، ان کا خیال نہ رکھا، صرف اپنے آپ ہی کی فکر کرتے رہے تو یہ بچے کل میدان محشر کے اندر گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں۔ خود تو نیکیاں کرتا تھا، ہمیں اس نے کوئی تعلیم نہیں دی، خود گناہوں سے بچتا تھا، ہمیں اس نے کوئی بھی تعلیم اور تربیت نہیں دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جاؤ۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سہولیات ملیں، ان کے لیے اچھا گھر ہو، اچھے لباس ہو، اچھے جوتے ہوں۔ جو اپنے اولاد کے ساتھ سب سے بڑا مخلص انسان ہے تو اس کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اس کا بچہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے، کس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں، تو یہ فکر مندی ہونی چاہیے۔ وہ والدین مخلص ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے لیے فکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے آخرت کے اندر جہنم کی آگ سے بچنے والے ہوں اور وہ جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے
اور بولنا شروع کر دے تو اس کو سب سے پہلے اللہ سکھاؤ. بولنا شروع کر دے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعض والدین کی یہ بھی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مدرسے جائے گا وہاں پر دعائیں بھی سیکھ لے گا، نماز بھی سیکھ لے گا، سب کچھ اٹھنا بیٹھنا بھی سیکھ لے گا. اسکول میں جائے گا تو اسکول سب کچھ اس کو سکھا دے گا. ہمیں سعادت سمجھنی چاہیے کہ ہم اگر بچے کو کلمہ سکھا دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچہ سیکھ لے گا اور پوری زندگی پڑھتا رہے گا تو سکھانے والے کے لیے یہ صدقہ جاریہ، اعمال جاریہ کا سبب بن جائے گا. بچہ پڑھے گا، اس کو بھی ثواب ہوگا، جس نے اس کو سکھایا اس کو بھی ثواب ملے گا. اگر والدین خود بچے کو نماز سکھا دیتے ہیں اور بچہ جتنی زندگی بھی وہ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کو بھی ثواب ہوگا، اور جو سکھانے والا ہے اس کے والدین ہیں اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموہ الکتابہ، بچوں کو کتابت سکھاؤ. جب وہ لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کتابت سکھاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بچوں کو تیراکی سکھاؤ، بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ. محترم سامعین، بچوں کی تربیت کرنا یہ بچوں کا بنیادی حق ہے. اور اگر ہم مخلص ہیں اور بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا آغاز اپنے جسم سے ہوگا. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے. بچے نصیحت سے اتنا کچھ نہیں سیکھتے جتنا کچھ وہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، اور ان کے والدین تو ان کے لیے ایک لحاظ سے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو جب ہم خود اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لیں گے تو بچے دیکھ کر کے وہ خود بھی شریعت کے پابند ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا خود نیک ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچہ کہیں پر کوئی کوتاہی کرے گا اس کو ہم نصیحت کریں گے تو جو باعمل آدمی ہوتا ہے اس کی نصیحت کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، اور جب ہم خود نیک ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ بچوں کو بھی پہنچے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان کا سفر جب جاری تھا تو ایک دیوار جو یتیم بچوں کی دیوار تھی گرا چاہتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان یتیم بچوں کا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابوہما صالحہ، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، تو اس کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو فائدہ ہو گیا کہ بچوں کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کرتے، سلام پھیر لیتے تو چارپائی کے اوپر جو ان کا چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوتا تھا اس کی طرف دیکھتے اور فرماتے بچے تیرے لیے. مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی، والدین جس وقت نیکیاں کرتے ہیں تو ان کو اخلاص کی وجہ سے خود بھی فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے، اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو بچوں کے حق کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمارے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارے اعمال کا ثواب کا دروازہ بندنا وہ چلتا رہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہوں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. ایک صدقہ جاریہ کہ کہیں پر کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر برابر اضافہ ہوتا رہے گا. دوسرا علم کہ جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ لی ہے، کوئی تفسیر لکھ لی ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے تو اس لکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور فرمایا تیسرا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا سلسلہ بند نہ ہو، ہمارے درجات کے اندر اضافہ ہوتا رہے، ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنا دیں. جب اولاد نیک ہو جائے گی، وہ نیکیاں کریں گے تو ان کے اجر و ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ان کے والدین کو بھی پہنچائے گا. ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایک آدمی جنت میں ہوتا ہے، اچانک جنت کے اندر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ میرا درجہ یہ تو نہیں تھا، یہ میں اونچے درجے کے اوپر کیوں آ گیا، میرا درجہ تو نیچے والا تھا. تو اللہ رب العالمین اس سے فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر تیری نیک اولاد ہے، اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے،
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے درجے کو بلند کر لیا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا اور ایک آسان راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بچیاں ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں، اس کی زیر پرورش ہوں، پھر وہ آدمی ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، دین کے مطابق ان کے اخلاق کو سنوارے اور ان کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کرے، یہاں تک کہ ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے۔ بے نیاز کرنے سے مراد یہ ہے کہ بڑی ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، عزت و احترام کے ساتھ اپنے شوہروں کو گھر چلی جائیں، تو فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کہ اگر کسی آدمی کی 2 بچیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سوال کر لیتا کہ اللہ کے رسول کسی کی 1 بچی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی ارشاد فرما دیتے کہ ہاں کسی کی 1 بچی ہو، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہاں تک کہ بچی کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے، تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ بعض اوقات ذہن کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے انسانوں کے کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود ہی سیکھ لے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس وقت وہ غلطی کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ اسی وقت اس کو سمجھانا یہ بہتر ہے، اور اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کہیں سے کھجور مل گئی، اٹھائی اور کھانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو فرمایا اوہ نکالو اس کو منہ سے نکالو، یہ تو صدقے کی کھجور ہے، اور ہم آل بیت یہ صدقہ کھانے والے نہیں ہوتے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی دیکھتے تھے، کمی دیکھتے تھے، تو حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا کرتے تھے۔ عامر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا تناول فرما رہا تھا اور میرے ہاتھ پلیٹ کے اندر یوں گھوم رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بچے بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی کمی دیکھتے تھے، کوتاہی دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کی ہمیں یہی تعلیم ہے کہ بچوں کو شروع ہی سے تربیت ان کی دینی چاہیے، شروع ہی سے نیکیوں کی ان کی عادت بنانی چاہیے، تاکہ جب بالغ ہو جائیں تو نیکیاں کرنا ان کے لیے آسان ہو اور گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو۔ غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کو حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو اب ان کو مارو اور ان کے بستروں کو بھی الگ کر دو۔ شریعت کے اندر بچوں کو مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسا مارنا جائز نہیں ہے کہ جس سے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، اور ایسا مارنا جائز نہیں ہے کہ جو منہ کے اوپر مارنا ہو، جس کی وجہ سے یا منہ کے اوپر مارنا یا جسم کو اس انداز کے اندر مارنا کہ ہڈیاں اور ہڈی پسلی اس کی ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، ایسے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ لیکن بچوں کی اصلاح کی خاطر ان کو مار دینا یہ بچوں کے لیے اسی طرح مفید ہوتا ہے جس طرح کھیت کے لیے پانی مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے بچوں کو نماز کو حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر کاربند ہو جاؤ، خود بھی اس کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ بچوں کے اندر انصاف کرنا، برابری کرنا، یہ بھی والدین کی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر وہ لوگ جو دنیا کے اندر انصاف کرنے والے ہیں، خواہ اولاد کے اندر انصاف ہو یا عوام کے اندر انصاف ہو، یہ عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو اپنے اولاد کے درمیان مساوات نہیں کرے گا وہ گناہ کا شکار ہو جائے گا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ میں نے اپنے بچے کو غلام دیا ہے، اس کو میں نے یہ
تو فتن دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اور بچوں کو بھی دیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے فرمایا کہ اس کو واپس لے لو، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہتا. محترم سامعین، بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جس قدر خرچ ہو یہ اسی قدر کم ہوتا ہے. بچے ضد کرتے ہیں مجھے فلاں کھلونا چاہیے، ان کو کھلونا دلوا دیا جاتا ہے. جس چیز کی ضد کرتے ہیں وہ ان کو دلوا دی جاتی ہے. اس کے اوپر حساب لگایا جائے تو کس قدر پیسے خرچ ہوتے ہیں. لیکن بہترین پیسہ وہ ہے کہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر خرچ ہو جائے. ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی تھا مدینہ منورہ کا، مالدار آدمی تھا اور لشکر کے اندر ملازم تھا. فروخ اس کا نام تھا. دمشق کے ذمہ دار نے خراسان کی طرف ایک لشکر بھیجا، اس کے اندر فروخ کو بھی بھجوا دیا گیا. جس وقت جہاد کے لیے جا رہے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ آخری ملاقات کی. زوجہ حمل سے تھیں، اس کو 30,000 اشریفیاں تھیں، اور اللہ کے حوالے اس کو کیا اور جہاد کے لیے چلے گئے. کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلامی فتوحات کا ایسا سلسلہ چلا کہ وہ آدمی بس آگے ہی بڑھتا چلا گیا جہاد اور قتال کے اندر، کہ اس کو واپسی کی مہلت بھی نہ ملی، اور وہ واپس گھر کے اندر پہنچتا ہے 27 سال بعد. اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس کو نعمت دی، اولاد کی، بیٹا ہوا ربیہ اس کا نام رکھا گیا. والدہ نے اس کی بڑی بہترین تربیت کی، دینی تعلیم و تربیت کی. دین اس کو سکھایا، اور دین کو سکھانے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو. اور بچے، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا علم تو ان کو ضرور سکھا دیں کہ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفقہوا فی الدین، لوگوں دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی ایسے راستے کے اوپر چل پڑا کہ جس کے اندر وہ علم کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. کہ انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء اپنے پیچھے علم کو اور اپنے مشن کو چھوڑ کر کے جانے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، لوگوں گود سے لے کر کے گھور تک علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت ایک نرے عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا تر آدمی کے اوپر. محترم سامعین، یہ دین کا علم یہ انسان کو ترقی دیتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے والدین کی بھی عزت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا کہ وہ آدمی جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے پر عمل کیا تو آخرت میں اس کے والدین کو اس کی وجہ سے جو اعزاز دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے سر کے اوپر، والدین کے سر کے اوپر سنہری تاج پہنایا جائے گا، بچے کی وجہ سے، اس کے پڑھنے اور عمل کرنے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی تاج کی سورج کی طرح ہوگی، اور سورج بھی وہ کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اتر آئے. اب فرمایا تو خود ہی اندازہ کر سکتے ہو اس بندے کی اپنی رفعت اور بلندی کا جو خود قرآن کو پڑھنے والا اور خود قرآن کو پڑھانے والا ہے. تذکرہ کر رہا تھا میں امام ربیعۃ الرائے کا، کہ پڑھتا رہا، دین سیکھتا رہا، دین کا علم سیکھتا رہا، حتیٰ کہ 27 سال گزر جاتے ہیں. یہ فروخ نامی سپاہی مجاہد واپس آتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار تھا، تلوار کندھے کے ساتھ لٹک رہی تھی، ہاتھ کے اندر نیزہ تھا. آتا ہے اپنے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. ربیہ آتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں. باپ بیٹا پہلی دفعہ اپنے آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں. والد فروخ گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ربیہ پوچھتا ہے کہ بغیر اجازت کے ہمارے گھر کے اندر کیوں گھسے آ رہے ہو؟ تو باپ فروخ کہتا ہے کہ تو میرا گھر ہے. دونوں کے اندر آپس میں ایک لڑائی کا ماحول پیدا ہو گیا، آوازیں ہونا شروع ہو گئی، محلے کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اور امام مالک رحمہ اللہ کہ جو
امام ربیعۃ الرائے کے درس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑے میاں سے عرض کرتے ہیں کہ تم یہاں کسی گھر کے اندر ٹھہر جاؤ، پھر ہم تمہارے لیے کسی اچھی سی جگہ کا انتظام کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، میرا نام فروغ ہے، میں ابو عبد الرحمن ہوں، یہ گھر میرا ہے، 27 سال پہلے میں جہاد کے اندر گیا تھا، واپس آ رہا ہوں۔ جب آواز اونچی، جب اس نے اپنا نام فروغ لیا تو گھر کے اندر سے زوجہ نے یہ نام سن لیا تو کہا کہ یہ تو میرا شوہر آ گیا ہے۔ دروازے کے اوپر پہنچ آتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں اپنے شوہر کو، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ بچے ربیہ کو بتلاتی ہیں کہ تمہارا والد ہے۔ اب بچہ اور باپ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، گرم جوشی کا اظہار ہوتا ہے، تینوں گھر کے اندر آ جاتے ہیں، مل کر کے پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس اثناء کے اندر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بچہ ربیہ وہ نماز کو چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کے بہت سارے شاگرد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب بات چیت ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہو جاتا ہے اور شوہر اپنی بیوی سے اب پوچھتا ہے کہ 30,000 کی ایک خطیر رقم، بہت بڑی رقم میں تجھ کو دے کر کے گیا تھا، اس کا کیا کہ ذرا اس کی مجھے رپورٹ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ محفوظ ہے، وہ رقم تمہاری محفوظ ہے، آذان ہو چکی ہے، نماز پڑھاؤ، پھر اس کے بارے میں بتلا دیتی ہوں۔ تو فروغ نامی شخص بھی مسجد کو چلا جاتا ہے اور مسجد کے اندر جا کر کے ایک منظر دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، بڑی سی ٹوپی ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہے اور وہ درس کر رہا ہے، اس کی زبان سے قرآن و سنت کے الفاظ موتیوں کی طرح نکل رہے ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں اس کے سامنے درس کے اندر شامل ہیں۔ اس نے دیکھا، دل ہی دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ کتنا عظیم آدمی ہے، کتنا پیارا درس کر رہا ہے اور کتنے لوگ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس کے درس کو سن رہے ہیں، اس کی کتنی اعلیٰ شان ہے۔ غور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن دور ہونے کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے اور ان کے سر کے جھکے ہونے کی وجہ سے پہچان نہ سکے کون ہے کون نہیں۔ کسی سے پوچھ لیا یہ درس دینے والا، یہ سبق پڑھانے والا کون ہے، تو کسی نے بتلا دیا ھذا ربیعۃ ابن ابی رحمان، کہ یہ ربیعہ ابو عبد الرحمن، یہ ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن ہے، یہ فروغ کا ابو عبد الرحمن کا یہ بچہ ہے۔ تو خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ درس دے رہا ہے، اور جس وقت گھر کے اندر واپس آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کرتا اور کہتا ہے کہ میں 27 سال تک جہاد کے اندر رہا، جنگوں کے اندر رہا، میں نے بلاد کا ملکوں کے میں نے سفر کیے، لیکن جس طرح شان تیرے بچے کی میں نے دیکھی ہے اس طرح شان میں نے کسی اور آدمی کی نہیں دیکھی ہے۔ اتنی پیاری شان اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اب سمجھدار بیوی نے کہا اے میرے شوہر ذرا مجھ کو یہ بات بتلاؤ کہ 30,000 اشرفیاں بہتر ہیں یا یہ تمہارے بچے کی اعلیٰ اور بہترین شان بہتر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شان، یہ بڑی عزت والی، یہ بہترین ہے۔ تو اب اس کی بیوی نے کہا کہ جو 30,000 اشرفیاں تھیں وہ ساری میں نے بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر لگائی ہیں۔ تو آگے سے عقل مند باپ نے یہ کہا کہ تو نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو مال بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر لگ جاتا ہے یہ بہترین سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جو خرچ ہو جائے یہی انسان کے حق میں ہوگا، یہی انسان کے لیے بہتر ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے اندر جس طرح والد کا کردار ہوتا ہے اسی طرح والدہ کا، بلکہ والدہ کا کردار اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض والدائیں اپنے بچوں کو بلاؤں سے ڈراتی ہیں، اگر کسی سے ڈرانا ہی ہو تو ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانا چاہیے۔ بچوں کے اندر ایک بہادری کو پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے 4 بچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جنگ قادسیہ کا موقع آیا تو اس جنگ سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی تو یہی کہا کہ کل جنگ ہونی ہے، تم نے بہادری کے ساتھ لڑنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اس کا بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تو دوسرے دن جس وقت جنگ شروع ہوتی ہے اس کے بچے جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور 4 بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کو جب بات پتہ چلتی ہے تو خوش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے اور یہ بات بھی زبان سے نکالتی ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ جگہ نصیب کرے گا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ ان کی سرگرمیوں کے اوپر بھی انسان کی نظر ہونی چاہیے، ان کے دوست کون سے ہیں اور
کون سے نہیں ہیں. اچھے دوستوں کے ساتھ ہوں گے تو اچھے بنیں گے، اور بروں کی ساتھ محفل ہوگی تو پھر برے ہو جائیں گے. اور ایک دفعہ کوئی انسان برا ہو جائے پھر راہ راست کی طرف لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پر یہ دور جو موبائل کا ہے، نیٹ کا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے بڑے قیمتی مشورے دیے ہیں کہ اگر گھر کے اندر وائی فائی ہو تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مختص ہو جائیں، ایک خاص جگہ ہو جس کے اندر پھر ہدایت دی جائے کہ سارے لوگوں نے بیٹھ کر کے اس کو استعمال کر لینا ہے. یا کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہاں اگر نیٹ استعمال کرنا ہے تو اس کی اسکرین بالکل گھر کے جو کمرہ ہے سامنے، تاکہ دروازہ کھولے تو نظر آ جائے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا نہیں دیکھ رہا. یہ ان کے اوپر نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. محترم سامعین، جو اچھے والدین ہوتے ہیں بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کروانے والے ہوتے ہیں اور دین ان کو سکھانے والے ہوتے ہیں. لقمان حکیم رحمہ اللہ جو ایک اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، پیغمبر نہیں تھے، اپنے بچے کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں. اللہ رب العالمین کو ان کی نصیحتیں اتنی پیاری اور پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرآن کے اندر جگہ دے دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو جہاں اور دنیاوی نصیحتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتلاتے ہیں، تو ان کو دینی طور پر بھی یہ نصیحتیں کریں. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک یہ بھی ہے، وَإِذْ قَالَ، جب کہا لقمان نے لابنی اپنے بچے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں سے ایک اخلاص کی نصیحت بھی کی ہے کہ جو نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس گناہ سے بچو تو محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے. تو بچے کو فرما دیا، بنیا، اے میرے بچے، انہا، اگر کوئی چیز ہو، ان تکو، اگر وہ ہو، مثقال حبہ، ایک دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، فتکن فی صخرۃ، اور ہو وہ ایک چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین کے اندر، یأتی بہا اللہ، اس کو اللہ رب العالمین لے آئے گا. گویا کہ بچے کو یہ بات سمجھا دی کہ جو بھی اچھا کام کرو گے، لوگوں کے سامنے کرو گے، تنہائی کے اندر کرو گے، اخلاص کے ساتھ کرو گے، اس کو اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر لے آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب کی صورت کے اندر بدلہ دے گا. اور اگر کوئی تو نے گناہ کر دیا، خود چھپ کر کے کیا ہو، وہ بھی آخرت کے اندر سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ذرہ برابر نیکی ہو اس کو بھی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ ہو اس کو بھی انسان دیکھ لے گا. تو والد بچے کو نصیحتیں کر رہا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننے والا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے، یا بنیا، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اس لیے کہ آخرت کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو اس میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ باقی بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو یہیں پر ناکام ہو گیا تو اس کے لیے باقی بھی ناکام ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عمل بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے بچانے والے بن جاؤ، نہی عن المنکر کا کام کرو. تو حقیقت کے اندر یہ 6 بنیادی کام بن جاتے ہیں. نمبر 1 نیکی پر عمل کرنا، نمبر 2 نیکی کی عام لوگوں کو دعوت دینا، اور نمبر 3 نیکی کا حکم دینا. جو اولاد ہے یا ماتحت ہیں ان کو صرف دعوت ہی نہیں دینی ہوتی، ان کو حکم دینا ہوتا ہے. اور دوسری طرف باقی 3 کام ہیں کہ برائی سے بچنا، نمبر 2 عام لوگوں کو برائی سے بچنے کی ترغیب اور دعوت دینا، اور تیسری بات یہ کہ برائی سے بچنے کا حکم کرنا. جو اپنے ماتحت ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو صرف آدمی ترغیب ہی نہیں دیتا بلکہ ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام آج کے بعد کیا تو پھر تم کو سزا ملے گی. وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیے کہ حق کی بات کرو گے، پوری بات کرو گے، دین کے غلبے کی بات کرو گے، اسلامی نظام کو غالب کرنے کی بات کرو گے، تو پھر تمہارے راستے کے اندر مشکلات آ سکتی ہیں. تو ان مشکلات کے اوپر اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ صبر کرنا ہے. ان ذالک، بے شک یہ صبر کرنا، من عزم الامور، یہ پرعزم کاموں میں سے ہے. ولا تصاہر، اور اخلاق بھی اپنے بچے کو سکھا دیے. ولا تصاہر، اور نہ پھلاؤ، حدک، اپنے رخسار کو الناس، لوگوں سے. ولا تمشی، اور نہ چلو فی الارض، زمین کے اندر مرحا، اکڑ کر کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل مختار، ہر ایک خود پسند کو، فخور، جو فخر کرنے والا ہے. تو بچے کو بات سمجھا دی کہ نخرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات نہ کیا کرو بلکہ ادب کے ساتھ بات کرو، پورا منہ اس کی طرف کر کے، سینہ اس کی طرف کر کے بات کیا کرو، اور تکبر سے بچو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو وہ حقیر سمجھے. ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا
تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند نہیں کرتا جو دل ہی دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ جو باتوں باتوں کے اندر اپنی بڑائیوں کو بتلانے والا ہوتا ہے۔ بچے کو جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک یہ بھی کہ وقصد فی مشیک، اپنے چال کے اندر اعتدال کو پیدا کرو۔ بالکل مریل چال چلنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوڑنے کا انداز یہ بھی غیر سنجیدگی ہوتی ہے۔ تو وقار کے ساتھ چلو، دائیں طرف سے چلو، نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلو، راستے میں کوئی ملے تو اس کو سلام کرتے چلے جاؤ، کہیں پر دعوت دینے کا موقع ملے دعوت دے دو، کہیں پر نہیں انل منکر کا موقع ملے یہ کر کے جاؤ، اور راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو سائڈ کے اوپر کر کے چلتے چلے جاؤ۔ اور ایک اور نصیحت کی کہ واقعی میں اپنی آواز کو پست رکھا کرو، اونچی اونچی باتیں کرنا، چیخ چیخ کر کے باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے بدترین آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت جو ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ ہماری اولاد، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اندر بھی ہم سرخرو ہو جائیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکیں، تاکہ ہمارے فوت ہونے کے بعد بھی یہ نیک ہوں، نیک نامی کے اندر اضافہ کرنے والے، اور ہمارے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔